عن عمر بن شراحیل عن عبداللہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ای الذنب اعظم عند اللہ، توجہ سے سنیے گا اور ہر ساتھی اس نیت سے سنے کہ میں نے عمل کرنا ہے، یہ نہیں کہ اس نے کیا کہ نہیں کیا، میں نے کیا کہ نہیں کیا، اپنی طرف۔ ای الذنب اعظم عند اللہ، میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے اللہ کے نزدیک؟ تو قال ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو کسی کو اللہ کے شریک ٹھہرائے، اللہ کا ندن، کسی کو اللہ کے برابر سمجھ کے پکارنا، کسی کو اللہ جیسا سمجھنا، کسی کو اللہ کا جز سمجھنا، حصہ سمجھنا، اللہ کے برابر سمجھنا۔ وَهُوَ خَلَقَكَ، حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے، تو جس نے تجھے پیدا کیا ہے اس کے برابر کوئی ہو سکتا نہیں۔ قال قلت له ان ذلك لعظیم، تو آپ صلی اللہ علیہ، تو میں نے کہا، اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ذرا اس کے بعد بتائیے کہ اس کے بعد بڑا گناہ کون سا ہے؟ یہ جو آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرائے، اور ساتھ ایک جملہ فرمایا ہے ان ذالک العظیم، یہ سب سے بڑا عظیم جرم ہے۔ آگے پوچھا قال قلت ثم ایو، میں نے پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ثم ان تقتل ولدک مخافۃ ان یطعم معک، کہ تو اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو قتل کر دے اس ڈر سے کہ کل کو یہ تیرے رزق میں شریک ہوگی۔ تو فرمایا تجھے بھی روزی دینے والا اللہ ہے اور تیری اولاد کو روزی دینے والا بھی اللہ ہے، یہ دوسرا بڑا گناہ ہے۔ قال قلت ثم ایو، پھر میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو قال ثم ان تزانی حلیلۃ جارک، آپ نے فرمایا اس کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اپنی پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے۔ زنا تو ویسے ہی حرام ہے، پر کوئی پڑوس میں منہ کالا کرے تو اس سے بڑا بغیرت اعظم تو دنیا میں بھی کوئی نہیں ہوگا، اس لیے حضور نے فرمایا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور مسلم شریف میں دوسری روایت آ رہی ہے کہ فانزل اللہ عز وجل تصدیقہا، جب حضور نے یہ باتیں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرما دی۔ وہ آیت سنیں، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے، ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور وہ اللہ کے خاص بندے ہیں جو کسی کو قتل نہیں کرتے مگر اسی کو قتل کرتے ہیں جس کا قتل جائز ہوتا ہے، حق ہوتا ہے، اور ولا یزنون، اور وہ زنا نہیں کرتے، ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، جو ایسا کرے گا یعنی زنا کرے گا تو یہ بہت بڑا گناہ ہوگا۔ یہ آیت حضور کے فرمانے پر نازل ہوئی ہے۔ اگلی حدیث، ان ابی الدرداء قال اوصانی خلیلی، ذرا کہو سبحان اللہ۔ ابو درداء کہتے ہیں کہ میرے سب سے پیارے دوست، میرے سب سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ بولیے بھائی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ وَإِن قُطِعَتْ وَحُرِّقَتْ، اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے، اگرچہ تجھے جلا کے راکھ کر دیا جائے، قطعت، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، جل کے راکھ ہو جانا، پر اللہ کے برابر کسی کو نہیں کرنا۔ بولیے بھائی، اللہ کے برابر کسی کو، اللہ کا شریک نہیں۔ اور دوسری وصیت، ولا تترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدا، کہ فرض نماز کو نہیں چھوڑنا۔ بولو بھائی، فرض نماز کو تو کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے، زنا سے، شراب سے، قتل سے، ڈکیتی سے، کہ کوئی مسلمان ہو کر نماز نہ پڑھے۔
یہ کفر اور شرک کے بعد ہے. اس لیے حضور نے فرمایا ولا تترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدا فمن ترکها متعمدا فقد برئت منہ الذمہ. آپ نے فرمایا جو فرض نماز چھوڑتا ہے وہ اللہ کے ذمے سے بری ہے. بولیے اللہ کے ذمے سے، اللہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں اور اس کا اللہ سے. اور آگے فرمایا ولا تشرب الخمر، شراب نہ پینا. بولیے شراب وَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍ. آپ نے فرمایا کہ شراب ہر برائی کی جڑ ہے. بولیے بھائی ہر برائی کی جڑ ہے. ان ابی ایوب الانصاری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ ما من عبد یعبد اللہ ولا یشرک بی شیئا ویقیم الصلاۃ ویؤتی الزکاۃ ویجتنب الکبائر الا دخل الجنۃ. سنیے بڑی پیاری حدیث ہے. آپ نے فرمایا ایسا بندہ جو صرف اللہ کی عبادت کرے اور کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے، نماز اچھی طرح ادا کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، ویجتنب الکبائر اور کبیرہ گناہوں سے بچ کے رہے، تو الا دخل الجنہ، یہ جنت میں ضرور جائے گا. اچھی سبحان اللہ بن دی ہے. اللہ سانو بھی انہوں میں شامل فرمائے. فرمایا جنت میں ضرور. قال فسألوہ مل کبائر، تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کبیرہ گناہ کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ کبیرہ سے بچے تو جنت میں جائے گا، تو کبائر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قال الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے. والفرار من الزحف، جہاد میں جنگ ہو رہی ہو تو کوئی مسلمان جنگ سے ڈر کے بھاگ جائے یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. وقتل النفس، اور کسی انسان کو قتل کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. دو حدیثیں چھوٹی چھوٹی اور ہیں تاکہ یہ مضمون پورا ہو جائے. ان ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی لیغفر لعبدی ما لم یقع الحجاب. قالوا یا رسول اللہ وما الحجاب؟ قال ان تموت نفس وہی مشرک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ گناہ برابر کرتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گناہ بخشتا رہتا ہے اپنی رحمت سے. اور جب اللہ اس وقت تک بخشتا رہتا ہے جب تک اس کے اور اللہ کی رحمت کے درمیان پردہ نہ آ جائے. تو صحابہ کہنے لگے وما الحجاب، یا رسول اللہ وہ پردہ کیا ہے؟ فرمایا قال ان تموت نفس وہی مشرکۃ، تو اس حالت میں مرے کہ تو مشرک ہو. اگر تو شرک کی حالت میں نہیں مرے گا تو تیرا ہر گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتا رہے گا. ان ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لقی اللہ لا یعدل بی شیئا فی الدنیا ثم کان علیہ مثل جبال ذنوب غفر اللہ لہ. کہو سبحان اللہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا میں کسی کو اللہ تعالیٰ کے برابر سمجھے بغیر، یعنی شرک کیے بغیر فوت ہوگا، دنیا سے رخصت ہوگا، اگرچہ اس کے گناہ پہاڑوں کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ پھر بھی مغفرت فرما دے گا. پر شرک نہیں ہونا چاہیے. بولیے شرک ہے. ان ابی ایوب الانصاری قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ. یہ بھی وہی حدیث ہے کہ جو مرا اس حالت میں کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہوگا اللہ اس کو ضرور جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا. آخری حدیث آج کی نشست کی. ان ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی من علم انی ذو قدرت علی مغفرت الذنوب غفرت له وما ابالی ما لم یشرک بی شیئا. ابن عباس کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص یہ یقین رکھے کہ میں تمام گناہوں کی بخشش پر قادر ہوں تو میں اس کو ضرور بخشوں گا. جو بندہ میرے بارے میں یہ گمان رکھے کہ اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو میں اس کو ضرور معاف کروں گا، بس وہ شرک کر کے نہ آئے.
بولیے بھائی وہ شرک کر کے نہ آئے، شرک اللہ معاف نہیں کرے گا، یہ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا ہے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، باقی جو بھی گناہ ہوگا میں جس کو چاہوں گا معافی دے دوں گا۔ مگر شرک کے بارے میں پکا آ گیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بی، کہ جو میرے ساتھ شرک کرے گا اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو شرک سے ہم بچے ہوئے ہیں، ویسے بھی اور بھی مزید بچنا چاہیے۔ جو کام اللہ کر سکتا ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہاری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو۔ بولو بھائی کس سے مانگو؟ ہاں، اللہ دے گا تو سب کچھ دے گا، اگر اللہ نہ دے تو ہمیں کوئی دے سکتا نہیں۔ حضور ہر نماز کے بعد پڑھتے تھے اللہم لا مانع لما آتیت، اے اللہ جب تو روک لے تو کون دے سکتا ہے؟ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت، اور اگر تو دینے پہ آ جائے تو کوئی روک سکتا نہیں ہے۔ ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا الحمدللہ رب العالمین۔